بدعت حسنہ اس کی جو تعریف کی گئی کہ ہر وہ نیا کام جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو، دین اسلام کی تبدیلی کا باعث نہ بنے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی احکام کے ساتھ ٹکرانے والا نہ ہو، شریعت مطہرہ کے کسی حکم کا انکار لازم نہ ہے، اس کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں بدعت حسنہ۔ یعنی ہر وہ نیا کام جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ کیا تعریف ہے کہ ہر وہ نیا کام جو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی سنت کے خلاف نہ ہو اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اب اس کی میں مثال دے رہا ہوں، جیسا نماز تراویح بجماعت ادا کرنا یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت حسنہ ہے۔ اس کو علماء نے بدعت حسنہ میں شمار کیا ہے کیونکہ حضور نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا نہیں کی۔ اسی طرح محفل میلاد جس میں حضور کا ذکر کیا جائے، حضور کی آمد کے تذکرے کیے جائیں، یہ بھی بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، اچھا کام ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب نماز تراویح جو ہے اس کو جو بدعت کہا گیا، تو بھائی یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز تراویح کا جماعت کے ساتھ اہتمام کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک امام کی ابتدا میں نماز تراویح پڑھانے کے لیے لوگوں کو جمع کیا، تو جمع کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے جس کا ہم نے اہتمام کیا۔ اچھا، کئی لوگوں کے ذہن کے اندر ہے کہ بدعت کا لفظ آتا ہے تو وہ فوراً یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت برا کام ہے، ہر بدعت غلط ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کو پڑھ پڑھ کر حدیث بھی وہ سناتے ہیں کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وہ حضور نے بدعت سیئہ کے حوالے سے فرمایا ہے، بری بدعت کے حوالے سے فرمایا ہے کہ وہ گمراہی ہے، اور حضور نے یہ فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، وہ حدیث پاک ہے۔ لیکن اگر ہر بدعت گمراہی ہوتی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت کو جماعت کے ساتھ تراویح کے لیے جمع کرنا، کیا یہ نعوذ باللہ من ذالک گمراہی ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ گمراہی ہے؟ اور اگر گمراہی ہے تو حضور کی ساری امت اس پر اکٹھی کی گئی، ایک چند گنے چنے لوگوں کے علاوہ جن کے نزدیک تراویح ہے ہی نہیں، باقی کوئی 8 پڑھتا ہے، کوئی 20 پڑھتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ جو 8 پڑھتے ہیں وہ بھی جماعت کرواتے ہیں، جو 20 پڑھتے ہیں وہ بھی جماعت کرواتے ہیں۔ مسئلہ تراویح کا نہیں، مسئلہ جماعت کا ہے۔ جماعت فاروق اعظم کروا رہے ہیں، اور کوئی کہے جی نہیں حضور کا عمل، خلفائے راشدین کا عمل ایک ہی ہے، حضرت فاروق اعظم کریں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں ایک ہی بات ہے۔ تو بھائی ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ ان کی بات الگ ہے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی زبان سے فرما رہے ہیں کہ نعمت البدعۃ ہذہ، یہ بڑی اچھی بدعت ہے، یہ جو کام ہم نے کیا ہے، یہ جو نیا کام ہم نے شروع کیا ہے، یہ بہت اچھا کام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ کام جو حضور کے زمانے کے بعد کیا جائے ضروری نہیں کہ وہ غلط ہو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جو کام حضور کے زمانے کے بعد کیا جائے ہر کام اچھا ہو۔
کچھ کام ایسے ہیں جو حضور کے بعد کیے گئے وہ اچھے نہیں تھے، وہ بدعت سیئہ بن گئے، بری بدعت بن گئے، اور کچھ کام ایسے تھے جو حضور کے زمانے میں نہیں تھے، بعد میں آنے والوں نے کیے لیکن ان کو اچھا سمجھ کے کیا تو وہ بدعت حسنہ بن گئے۔ تو لہذا یہ جو کہتے ہیں جی بدعت ایک ہی قسم کی ہے اور وہ بدعت ہے گمراہی، اور وہ بدعت دلالت ہے، غلط کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں، جو کہتے ہیں جی جو تم بدعت حسنہ کہتے ہو اس کی تو اصلی کوئی نہیں ملتی۔ حالانکہ اگر قرآن اور حدیث کو غور سے پڑھا ہوتا تو مشکات شریف باب العلم کے اندر صاحب مشکات فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجورہم شیء۔ حضرت صاحب مشکات فرماتے ہیں جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا اور اس کا بھی ثواب ملے گا جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا۔ یعنی جو کوئی اچھا کام اسلام میں جاری کرے اس کو اچھا کام جاری کرنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن اس کے اس جاری کردہ اچھے کام کا جو پیچھے عمل کرتا جائے گا کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا اور جس نے ایجاد کیا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر اب یہ امت کو تراویح کی جماعت کے لیے اکٹھا کس نے کیا؟ حضرت فاروق اعظم نے۔ تراویح کی جماعت کا اہتمام کس نے کیا؟ حضرت فاروق اعظم نے۔ اب قیامت تک جہاں بھی جب بھی جماعت کے ساتھ تراویح ادا کی جاتی رہے گی، جس طرح جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے والے کو نماز کا ثواب ملے گا اسی طرح ثواب حضرت فاروق اعظم کو بھی دیا جائے۔ اور مزے کی بات یہ کہ حضور نے فرمایا کہ وہ جو بعد میں ثواب کرنے والے ہیں ان کے ثواب کے اندر کمی کوئی نہیں آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اب اگر جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ رہے ہیں تو ہمیں جو 50 نیکیاں ملنی تھی 25 ہمیں دے دی گئی، 25 حضرت عمر فاروق کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ ہم اگر جماعت کے ساتھ ان کے اس اچھے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنا لیتے ہیں تو جتنی نیکیاں ہمیں ملنی ہیں وہ ہمیں ملیں گی اور اتنی ہی نیکیاں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرمائے گا جنہوں نے اس طریقے کا اہتمام کیا۔ اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے اس میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ برا کام نکالتا ہے اور اس کو اس کی برائی کا گناہ تو ملے گا، لیکن اس کی اس طریقے پر چلتے ہوئے اگر کوئی پیچھے اسی برے کام کو کرنا شروع کر دیتا ہے تو جو وہ برا کام کرتا جائے گا ان کا گناہ ان کو بھی ملے گا اور جس نے اس کام کا آغاز کیا، ایجاد کیا اس کام کو، اس کو بھی جو ہے اس کا گناہ دیا جائے گا۔ تو لہذا اگر جو ہے وہ بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں تھی تو حضرت فاروق اعظم کا یہ فرمانا کہ نماز تراویح کے حوالے سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ کہ نعمت البدعۃ ہذہ کہ یہ اچھی بدعت ہے، پھر آج کے ملا کو بتانا چاہیے تھا نا فاروق اعظم کو کہ جناب بدعت تو صرف دلالت ہوتی ہے اور ہر دلالت گمراہی ہوتی ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی بدعت ہے تو اچھی بدعت تو کوئی نہیں ہوتی۔ نبی کے صحابی کو نہیں پتا چلا، بعد میں آنے والوں کو پتا چل گیا کہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسے کام ہیں جو حضور کے دور میں نہیں تھے لیکن بعد میں ہوئے، لیکن وہ اچھے تھے، ان کو اچھا سمجھ کے امت نے اپنا لیا ہے اور وہ اچھے ہی رہیں گے۔ اور جنہوں نے وہ اچھے کام جن کا آغاز کیا، جس طرح کرنے والے کو ثواب ملے گا اس طرح ان کے نامہ اعمال کا اب حضرت سیدنا فاروق اعظم کے الفاظ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے۔ حدیث کے الفاظ میں نے پڑھ کے بتا دیے، اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ طریقہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے۔ اور صحابی رسول ہے
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کے الفاظ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی آپ فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے، وروی عن ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی گئی ہے، فرمایا ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس کام کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ جو کام مسلمانوں کی جماعت کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور آگے فرمایا وفی حدیث مرفوع ولا تجتمع امتی علی الضلالہ، حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بتا رہے ہیں کہ جس امت کو مسلمان اچھا سمجھ کر لے لے وہ کام اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کی رائے بڑا معنی رکھتی ہے، اہل اسلام کی رائے کی بڑی اہمیت ہے۔ جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ کام اللہ کے نزدیک بھی عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک بھی حسن ہے، اچھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدعت حسنہ کی تقسیم ہم نے نہیں کی، بلکہ صحابہ کرام بھی یہی سمجھتے تھے کہ جو کام میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا لیکن اچھا تھا اور بعد میں کیا گیا، تو وہ اگرچہ بدعت ہے لیکن وہ بدعت سیئہ نہیں ہے، بری بدعت نہیں ہے بلکہ اچھی بدعت ہے۔ اب ایک اور چیز مجھے فتاوی شامی کے حوالے سے ذہن میں اندر آ رہی ہے، کمال کی بات ہے۔ فتاوی شامی کے اندر یہ بات موجود ہے، صاحب فتاوی شامی نے یہ بات لکھی ہے اور کمال کی بات ہے کہ فرمایا فَإِنَّ النِّيَّاتِ، کہ بے شک جو نیتیں ہیں تجعل عادات عبادات، فرمایا نیتیں بعض اوقات عادت کو بھی عبادت بنا دیتی ہیں۔ کچھ کام لوگ عادتاً کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کام کرنا، ایسے عبادت نہیں کیا جاتا، عادتاً وہ کام کیا جاتا ہے، لیکن عادتاً کیا جانے والا کام بھی نیت کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے گا، صاحب فتاوی شامی نے بڑی کمال کی بات کی، فرمایا جو کام عادت ہو، لوگ عادتاً کرتے ہوں، اس کام کو نیت اچھی کر کے کیا جائے تو وہ عادتاً کیا جانے والا کام بھی اللہ کی عبادت بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کام عادتاً کیا جاتا ہو، وہ عادتاً کیا جانے والا کام اگر نیت ٹھیک ہو تو عبادت بن جاتا ہے، تو جو ہو ہی عبادت، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ عادت ہو، نیت ٹھیک ہو تو عبادت بن جاتا ہے۔ جو کام پہلے سے ہی عبادت ہو اس کو نیک نیت سے کیا جائے، کیا وہ اس پر عبادت کا ثواب نہیں ملے گا؟ اب میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں، پھر سمجھ میں آ جائے گی۔ درود شریف پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ خاموش ہو گئے ہیں۔ درود شریف پڑھنا عبادت ہے نا، اللہ کی عبادت ہے، اور حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بہت ساری حدیثیں ہیں، میں ایک حدیث کر دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نعمتیں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو بھائی عبادت ہے تو ثواب ملا نا، اگر عبادت نہ ہوتا تو ثواب کوئی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک خیر خواہی کا، عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے، بھلائی کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ درود عبادت ہے تو ثواب ملتا ہے، بلکہ درود ایسی عبادت ہے کہ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اسی مشکوٰۃ شریف کے اندر کہ جو دعا، اب دعا بھی عبادت ہے، حدیث پاک ہے، حضور فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا عام عبادت نہیں ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مغز عبادت ہے، اور مغز عبادت کا یہ حال ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں فاروق اعظم کا نام لینا آسان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت، ان کے کردار اور ان کے پیچھے چلنا یہ بڑی مشکل بات ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے،
اور سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جو دعا درود کے بغیر مانگی جائے وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، وہ عبادت درجہ قبولیت کوئی نہیں پہنچتی جو بغیر درود کی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود صرف خود عبادت نہیں ہے بلکہ ایسی عبادت ہے کہ کسی عبادت کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اچھا، درود ایسی عبادت ہے کہ اگر کسی عبادت کی ابتدا میں انتہا میں پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول کر لیتا ہے۔ اب یہ درود اگر اذان سے پہلے پڑھ لیا جائے تو بدعت کیسے ہوگا؟ بھئی جو ہے ہی عبادت، یہ درود اگر اذان کے بعد پڑھ لیا جائے تو بدعت کیسے ہوگا کہ جو ہے ہی عبادت؟ ادھر صاحب فتاوی شامی فرماتے ہیں کہ عادتاً ایک کام کیا جاتا ہو، اس عادتاً کیے جانے والے کام کو اچھی نیت سے کیا جائے تو عبادت بن جاتا ہے۔ یہاں ہے ہی درود پڑھنا عبادت، وہ درود پڑھنا اگر ایک عبادت ہے تو اس کو کہیں کسی مقام پر بھی پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اب رہی یہ بات کہ جی وہ حضور کے دور میں اذان سے پہلے نہیں ہوتا تھا، تو پھر بات وہی آ گئی کہ بھئی ہے تو اچھا کام، جب اچھا کام ہے تو پھر بدعت حسنہ ہے۔ اس طرح تو تراویح کی جماعت بھی حضور کے دور میں نہیں ہوتی تھی، تو پھر جو کام حضور کے دور میں نہیں ہوتا تھا وہ چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ ایک میں نے مثال آپ کو دے کے سمجھا دی۔